بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ راہگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں راہگیر آفیشل۔ آج کا پروگرام جام ادریس دریک صاحب کے ساتھ آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج ہمارا دوسرا انٹرویو ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کیسے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جام صاحب شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم سیاست کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ سیاست جس طریقے کی چل رہی ہے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جام صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کے اندر سیاست چل رہی ہے میں تو اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ تو ایک تو جو اب موجودہ حکومت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ کر مہنگائی ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے مہنگائی کی آڑ میں آ کر مہنگائی اور بھی زیادہ کر دی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو یہ حکومت چل رہی ہے نا، پاکستان کی ناکام ترین حکومت ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ بھی اپنے مختلف بیانات دے کر نا ایک اچھا تاثر پیش نہیں کر رہے۔ کبھی وہ باجوہ صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی ان کی فیور میں بیان دیتے ہیں، تو ان کا دماغ بھی ایک جگہ نہیں ٹک رہا۔ باقی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، بہت اچھی بات ہے، بنائیں، لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ وہ عورتوں کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سے بے پردگی ہوتی ہے، تو یہ ایک تاثر اچھا نہیں جاتا۔ میں اب چاہتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، لیکن ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مدینہ کی جو ریاست ہے ان کے اصولوں کے مطابق خود کو ڈھالیں، اس کے بعد ریاست مدینہ کی بات کریں۔ اس طرح نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی ملک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ ہوتے، وہ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن کے ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھیں، اب امریکہ میں دو صدر جو بھی صدر آتا ہے وہ آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر اپنی زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اپنی بقیہ زندگی وہاں مرکز میں گزاریں، اللہ کے راستے میں گزاریں، اللہ کریں۔ اب یہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح بلاول بھٹو ہے یا زرداری ہے، شہباز شریف صاحب ہیں یا چودھری پرویز علی صاحب ہیں، ان کا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ مستقبل جو ہے نا بدل دیں۔ یہ آپس کی جو ان کی کرسی کی جنگ ہے، جو غریبوں کے ساتھ، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ عوام رول رہی ہے، مہنگائی ہے، تو میں بالکل بھی پاکستان کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ آ کر انتشار پھیلایا، ہمارے نوجوان جو ہے نا، کوئی کس پارٹی کی سپورٹ کرے، کوئی کس پارٹی کی سپورٹ کرے، بے شک کریں، لیکن اخلاق کے دائرے سے باہر نہ جائیں، کسی کی عزت نہ اچھالیں۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں اس چیز نے بہت زیادہ پروان چڑھی ہے، یہ کہ نوجوانوں میں جو ہے نا وہ عدم برداشت جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا وہ اخلاق کی یاد سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں میں بالکل بھی مطمئن ہوں۔ اس طرح میں آخر میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہوں گا، وہ بھی ایسے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہر حکومت کا جو ہے نا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی مارچ کیا، ٹھیک ہے نا، مہنگائی پر بات کی، اور جب اب ان کو وزارتیں مل گئی ہیں اب وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ کہ عالم دین ہے، تو میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو بھی عوام کا کوئی جو ہے نا وہ کہ فکر نہیں ہے ان کو۔ اچھا، آپ جو فیس بک پہ آپ پوسٹیں وغیرہ کرتے ہیں تو کسی کے حق میں بھی نہیں ہوتی اور کسی کے خلاف، جب بھی دیکھیں کوئی پارٹی کا کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جام ادریس دریک صاحب جو ہیں وہ کس سمت پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا۔ اچانک سے آپ کی کایا پلٹی جاتی ہے اور اچانک سے آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے خلاف بھی پوسٹیں کر دیتے ہیں، اور تقریباً جتنے بھی آپ کے تعلق دار یا دوست احباب ہیں تو وہ نالاں اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک پوسٹ یعنی کہ اگر نون لیگ کے حوالے سے آپ بات کریں کہ آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ کبھی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ زرداری کی پارٹی کے افراد کہتے ہیں کہ بھی شاید ہمارے ساتھ ہیں، پھر اس پتہ لگتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہیں، اور آپ مسلسل پوسٹیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی ایک پوسٹ کے بعد جان چھوڑ دیں، لیکن ایک کے بعد دوسری پوسٹ۔ اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں؟ یا تو کسی پارٹی کے آپ ہو کر رہ جائیں، یا تو آپ اس طرح کی کوئی حکمت عملی کریں کہ آپ کے دوست بھی ناراض نہ ہوں، چاہے وہ جس بھی پارٹی کے ہوں، لیکن آپ کسی ایک سمت پہ تو ہوں۔ جام صاحب آپ نے کہ ایک ہی سانس میں اتنے چبھتے ہوئے سوال کر دیے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو جس ٹاپک پر بھی بات کرتا ہوں تو وہ حق سچ بات ہی ہوتی ہے، اس سے اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا تو میں کہ اس پر زیادہ تو نہیں بول سکتا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نون لیگ کے خلاف کرتا ہوں یا اس کی فیور میں کرتا ہوں، آج تک میں نے کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، ایون کہ میں نے عوامی راج پارٹی کو بھی جوائن نہیں کیا۔ مجھے ایک دو دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کی مقامی پارٹی، آپ جمشید دستی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو جوائن کر لیں، تو میں نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا
کہ میں کسی پارٹی کو ابھی اس لیے جوائن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب ہم ان کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے پابند ہو جاتے ہیں، پھر یہ جیسے بھی کہتے ہیں ہمیں ویسے لکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک آزاد حیثیت سے مطلب کہ اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی اسٹرگل بھی کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد یہ ہمیں پھینک دیتے ہیں۔ اب فرض کریں میں عوامی راج کو جوائن بھی کر لیتا ہوں تو وہ مجھے ٹکٹ تو نہیں دیتے، وہ تو جاگیرداروں کو جا کر دے گا۔ اب عمران خان صاحب ہوں، جمشید دستی صاحب ہوں، یہ نعرہ تو لگاتے ہیں نا غریب کا، کوئی مزدور رہنما ہیں ہم، لیکن یہ مطلب کہ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ بڑے لوگوں کو کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ مڈل کلاس سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی ایک جد و جہد کر رہے ہیں، تو میں اس لیے کسی بھی جو ہے نا وہ پارٹی کو جوائن ابھی تک اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ حق سچ کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر جو ہے نا وہ سیاست کرتے ہیں اور عوام کے پاس ووٹوں کے جو دن ہوتے ہیں وہاں تب چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ عوام کو بھول جاتے ہیں۔ باقی میں نہ پیپل پارٹی کے حق میں ہوں، نہ نون لیگ کے حق میں ہوں، نہ تحریک انصاف کے حق میں ہوں۔ البتہ مجھے تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اب تحریک انصاف کو جوائن کر لیں۔ عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے، اچھا لیڈر ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ عمران خان اچھا لیڈر ہے، میں نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے۔ عمران خان میں جو ایک بات مجھے پسند نہیں آئی نا وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ الیکٹیبلز کا استعمال کرتا ہے، پیپل پارٹی کے استعمال کیے ہوئے، نون لیگ کے استعمال کیے ہوئے، تو وہ ان کو استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی مجبوری ہے، ان کے بغیر وہ حکومت بھی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ وہ جو باتیں کرتے ہیں یو ٹرن بول دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہمیں صوبہ نہیں دیا، کہتے ہیں جی کروڑ نوکریاں دوں گا، نہیں دیں، حکمران ہے، جواب دینا پڑے گا۔ کل کو اللہ پوچھے گا آپ نے قوم سے یہ بات کیوں کی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ہمیں نہیں دیں، ٹھیک ہے نا، پورے 3.5 سال گزارے ہیں، ایک بھی نوکری نہیں آئی۔ اس طرح اگر میں 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں جو ہے نا مطلب کہ کرپشن مطلب ہوئی ہے۔ جب پچھلی بار کہا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل نے بھی یہی رپورٹ دی ہے کہ عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا ایماندار بندہ ہے۔ چلو جی مان لیتے ہیں ایماندار ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں شاید وہ ایماندار نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ الیکٹیبل کا جو ہے نا استعمال کم کریں، جو نوجوان ورکر ہیں ان کو ٹکٹیں دیں۔ یہ تو کہتے ہیں جی کھمبے کو ٹکٹ دے تو وہ بھی پی ٹی آئی پہ بن جائے گا، اب کھمبے کو ٹکٹ دینی ہے تو پھر الیکٹیبل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، جیتوئیوں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، فلاں کو کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں۔ میں بالکل فیس بک پہ حق سچ لکھتا ہوں۔ اب فیس بک کے اوپر بھی جو ہے نا ہمارے جو مطلب کہ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں اب 90% تو ایسے ہیں ان کو تو سیاسی اداروں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے لگے پڑے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپورٹ کریں کسی نہ کسی پارٹی کو کریں، لیکن کسی کی یعنی کہ وہ کردار کشی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن اخلاق کے دائرے سے باہر نہ جائیں۔ بھی آپ نے کہا ہے کہ صوبہ انہوں نے نہیں دیا، تو صوبہ تو اور حکومتوں نے بھی آپ کو نہیں دیا، جبکہ نون لیگ پچھلے جو 2018 تک کی ان کی حکومت تھی ان میں بھی ان کا ہدف تھا کہ سرائیکی صوبہ بنائیں گے۔ اسی طرح زرداری صاحبان اور یوسف رضا گیلانی صاحبان کا بھی کافی یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے، سرائیکی صوبہ، نہ انہوں نے بنایا نہ انہوں نے بنایا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ایم این اے جو ہیں یا ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ صوبے کے حق میں ہیں۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ انہوں نے ایک عزم کے ساتھ یہ تہیہ کیا ہو کہ آج ہم نے آپ جس پارٹی میں بھی ہیں ہم صوبہ لے کر آئیں گے؟ تو کسی پارٹی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کوئی اس میں سنجیدہ ہو آپ نے دیکھا ہے، یا اس میں صرف ہم قصور لگاتے رہیں گے عمران خان کا یا زرداری کا یا نواز شریف وغیرہ کا؟ تو موجودہ ہمارے اپنے جو ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں ان کے کیا کردار ہے صوبے کے حوالے سے؟ جام صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے نا صوبے کے حوالے سے، سب سے پہلی بات نون لیگ ہو پیپل پارٹی ہو یہ ہمارے صوبے کے حق میں نہیں ہے۔ خاص طور پر یوسف رضا گیلانی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، مخدوم احمد محمود صاحب، یہ 3 جنوبی پنجاب کے پاوے ہیں۔ آج تک انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس طرح اب مظفر گڑھ کو یونیورسٹی نہیں مل سکتی، مجھے تو یہ لگ رہا ہے نہ تو ہمیں صوبہ ملنے والا ہے نہ مظفر گڑھ کو یونیورسٹی ملنے والی ہے۔ ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں نا سوائے جمشید دستی کے، جمشید دستی پھر بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ اس کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں میں اس کے حق میں ہوں، اس کی فیور میں ہوں کہ وہ ایم این اے بنے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہمارے دوسرے نمائندے ہیں سیال صاحب ہیں، مار شاہ سیال صاحب، حماد نواز ٹیپو صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ شہر کے اندر ہیں۔ اچھا اب یہ تو بولتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں یا ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، کبھی انہوں نے مظفر گڑھ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے نا، نہ یہ اتنے مطلب متحرک ہیں۔ اس طرح نواب صاحبان، یہ مظفر گڑھ کی محرومی کی سب سے بڑی وجہ تو نواب ہیں،
50 साल से हुकूमत में हैं, कभी थे कभी नहीं थे, इनके बाप का बहुत बड़ा नाम था, इन्होंने क्या किया? ये तो खानगढ़ का रोड भी नहीं बनवा सकते। जितोइयों ने क्या किया, लगारियों ने क्या किया, ये सब, या लंगड़ियाल साहब हैं, ये सब लोग जो है ना मुजफ्फरगढ़ की महरूमियों के ज़िम्मेदार हैं। जब तक ये 10-12 ख़ानदान मतलब कि सियासत में हैं तो मुजफ्फरगढ़ की कोई तकदीर नहीं बदल सकती, चाहे आप जिसको भी वोट देते रहें, ठीक है ना। नौजवान की आदत आ नहीं सकती, इन्होंने बहुत पैसा बना लिया, इनके पास अरबों पैसे हैं, करोड़ों पैसे हैं, गरीब के पास क्या है, वो कैसे इलेक्शन लड़े? अब मैंने इलेक्शन कैसे लड़ूँ? मेरे पास इतने मतलब के सोर्सेज हैं कि मैं लड़ूँ, अब मेरे अंदर ईमानदारी भी है, टैलेंट भी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ये लोग इधर सांप बन के बैठ गए हैं, ठीक है ना। ये किसी को ऊपर आने ही नहीं देते, ये कहते हैं हमने जो है ना वो सियासत करनी है, और इन्होंने कोई खिदमत नहीं की। इनसे तो ये रोड नहीं बना जाता। नवाब मंसूर साहब के पास अब ओहदा है, नवाब इफ्तिखार साहब के पास ओहदा है, क्यों नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। लोग टीसियाँ कर रहे हैं इनकी, ठीक है ना। तो सिवाय जमशेद दस्ती के मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो असम्बली में जाकर गरज कर बोलता है और धड़ल्ले से बोलता है और बड़ी जुर्रत से बोलता है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ये जमशेद खान दस्ती ने तो स्टे लिया था, याद है आपको? इसी कातिल रोड के हवाले से बात कर रहे हैं आप। ये रोड अगर नवाब नहीं बनवा सके तो जमशेद खान दस्ती तो हायल हुए हैं इस मामले पे। नहीं, देखें ना, हर किसी का अपना अपना हिस्सा है। मतलब जमशेद बन रहा था तो उसको बनने देते, स्टेक किस लिए? मतलब जमशेद दस्ती साहब का एक अपना मतलब कि मौक़िफ़ है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते उन्होंने ये स्टे क्यों लिया है। अगर उन्होंने लिया भी है तो कोई वजूहत होंगी, तो मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता बाकियों का भी तो हक बनता है ना। चलो उन्होंने ले लिया तो ये बाकी जोर लगाते, जोर तो लगा रहे थे, उस वक्त बन रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भी नहीं, फिर उनकी जो सियासत है वो कैसे चमकेगी। तो उन्होंने आके स्टे मतलब आप वो कहते हैं कि भी उनकी वजह से नहीं बना। एक वक्त था कि बन रहा था, फिर हर वक्त तो थोड़ी होता है कि हुक्मरान मेहरबान भी नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर जमशेद खान दस्ती के हवाले से देखा जाए तो इन्होंने जब पीपी में थे तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी कि अवाम कहती है, या मतलब सियासतदान कहते हैं, कुछ जो इनके एंटी हैं उनका ये कहना है कि पीपी में ये मजबूत है, जब से पीपी से हटे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जाम साहब, सबसे पहले तो उनका अपनी सोच है, वो जैसे भी अच्छा समझते हैं वो वैसे करते हैं, मैं इस चीज़ में तो मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक मैं इस बात पे तबसरा करूँगा, अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है ना तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है ना। वो देखें, अल्लाह ताला ने उसको अरूज दी है, उसने पार्टी बनाई है, 2 बार MNA रहा है। अगर उसमें काबिलियत थी तो उसने बनाई है, बाकी लोग बना लेते, ठीक है ना। बाकी हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है कि वो पीपल पार्टी में था तो कामयाब था, अब नहीं है तो कामयाब नहीं है। पार्टी का फ़ायदा ज़रूर होता है। अब देखें लंगड़ियाल सब 3 बार जो है ना वो आज़ाद हैसियत से बने हैं, मुसलसल बने हैं। किसी हुकूमत का 3 दफ़ा आज़ाद हैसियत नहीं है, पहली दफ़ा आज़ाद हैसियत से लड़े हैं और नाकाम हुए हैं। पहले तो पार्टी में से कामयाब हुए हैं, पहले दफ़ा काफ लीग से, दूसरी दफ़ा जो है वो किताब से, यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से मुत्तहिदा मजलिस अमल की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से जीते थे। फिर नून लीग के टिकट पे लड़े, वहाँ पर भी जीत गए। इस बार जो है 2018 में ये आज़ाद हैसियत से लड़े, इस वजह से वो नाकाम हुए। तो आज़ाद हैसियत से यही नाकामी हुई, और जब किसी पार्टी में थे तब लंगड़ियाल साहब जीत गए। चले, ये तो उनका अपना ही नज़रिया है कि वो आज़ाद लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि जमशेद दस्ती साहब ने अगर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान से मतलब उससे बड़ी सियासत तो ये नहीं कर सकता, जो उनके भी मुखालिफ हैं वो भी बाबा जमहूरियत कहते हैं नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को, तो उनकी पार्टी जब वो नहीं चल सकी तो ये जमशेद खान दस्ती की पार्टी कैसे तरह चलेगी? देखें जाम साहब, मैं आपको ये कहूँगा कि आप नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का जो नाम ले रहे हैं ना, कि मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ, उनका बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब या जो जितोई ख़ानदान है या जैसे खर ख़ानदान है, असल में सबसे ज़्यादा जो मुजफ्फरगढ़ की महरूमियों के ज़िम्मेदार हैं वो ये लोग हैं। नवाब साहब का इतना बहुत बड़ा नाम था, ठीक है ना, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ को क्या दिया है? कौन सी यूनिवर्सिटी देकर गए हैं, कौन सी को टेक्सटाइल देकर गए हैं, कौन सी ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी देकर गए हैं? इस बार तो वज़ीर आला जो पंजाब थे बुज़दार साहब, उन्होंने देनी थी, वादा करके गए थे। हम सब मुख्तसर ये है कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी सियासतदान गुजरे हैं और जितने भी हैं, इनसे अब कोई उम्मीद न पहले हमें थी न अब है। ये सिर्फ बातें हैं, इनका सिर्फ मकसद सिर्फ यही है कि अवाम हमें वोट दे, हम असम्बलियों तक जाएं, इंजॉय करें, ठीक है ना। अवाम की इनको कोई भी फिक्र नहीं है। पिछले इलेक्शन में आपने किसे सपोर्ट किया था? वैसे जब से मैं वोट कास्ट करने लगा हूँ तो मैं तो हर बार जमशेद दस्ती साहब को ही वोट देता हूँ, ठीक है ना। एक बार उनके कैंडिडेट को भी वोट दिया था MPA पे। इस बार जो मेरा इरादा है मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि अजमल चांडिया साहब जो है ना वो MPA बने, और कम अज़ कम इस बार भी बने और अगली बार भी बने, ताकि मुजफ्फरगढ़ की जो महरूमियाँ एक नई क़यादत है, ठीक है ना,
تو کوئی تبدیلی جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو مظفر گڑھ کی خدمت کر سکے، خاص طور پر شہر، اندرون شہر کے اندر. اور یہ بھی ہے کہ جمشید دستی صاحب بھی جو ہے نا وہ اس بار میں چاہتا ہوں کہ وہ MNA بنیں اور اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کریں، مظفر گڑھ شہر کی خدمت کریں اور اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کریں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں. اور اجمل چانڈیا صاحب کے لیے بھی میری نیک خواہشات ہیں کہ وہ MP بنیں. تو میں نے ہمیشہ اس کی فیور کی اور سوشل میڈیا پر میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جمشید دستی صاحب اور اجمل چانڈیا صاحب بھی جو ہے نا وہ اگلے جو ہے نا ہمارے نمائندے ہوں گے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جمشید دستی صاحب اور اجمل چانڈیا صاحب اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں یا الگ الگ لڑتے ہیں، یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے. بہرحال میری جو نیک خواہشات ہیں ان دو کے ساتھ ہیں. جام صاحب آپ کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ نظام تعلیم میں جو پرنسپل حضرات کا کردار ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے، مناسب ہے؟ جام صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرنسپل حضرات ہیں ان میں نا اب پسند ناپسند آ چکا ہے. مطلب کہ اگر ان کو دو استاد پسند ہیں تو وہ اس کی فیور کریں گے، چاہے وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. اور وہ جو دوسرا ٹیچر ہوتا ہے جو مطلب محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں خامیاں ہی نکالیں گے، کیڑے ہی نکالیں گے. تو سسٹم کے اندر یہ جو پسند اور ناپسند والا اب جو کھیل شروع ہو چکا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ پریکٹیکل طور پر دیکھا ہے. ایک دو ایماندار لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایماندار لوگ بھی دیکھے. میں نواز بھٹی صاحب ہیں نا مظفر گڑھ کے، پنجاب کے پرنسپل ہیں، اس جیسا ایماندار مظفر گڑھ شہر میں کوئی بھی نہیں ہے. اور باقی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں کسی کی کردار کشی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 98% جو پرنسپل حضرات ہیں ان کی شکایتیں ہیں، کوئی راضی نہیں ہے ان سے. استاد مجبور ہیں، بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے نا. سیاستدان آتے ہیں، نوکریاں کو وعدہ کر کے نوکریاں نہیں دیتے. اب کس کو نوکری دیں؟ وہ بیچارے پرائیویٹ میں جاتے ہیں، پرائیویٹ والے سانپ بن کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا استحصال کرتے ہیں، 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں دیتے، 3 مہینے کی نہیں دیتے، چاہے جو بھی وجہ ہو. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ میں مطمئن نہیں ہوں. صرف 1-2% جو لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں. اب آپ بتائیں اتنی کم ایمانداری میں کیسے وہ نظام چل سکتا ہے جب اتنا زیادہ کرپشن ہو رہی ہے؟ تو یہ تعلیمی نظام میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اصلاحات ہوں گی. اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کا دیا جلائے، اپنے اندر ایمانداری پیدا کرے، لیکن کہیں سے امید نظر نہیں آتی. محکمے جو ہیں ان کو کون سی اصلاحات کرنی چاہیے؟ یہ جو بیچارے اساتذہ ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے یا نہ ہو؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ سسٹم کے اندر جتنے بھی لوگ یہ سسٹم چلا رہے ہیں، خاص طور پر پرائیویٹ سسٹم، ان کے جو مالکان ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں پرنسپل کہتے ہیں، تو انہوں نے نا سب سے پہلے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تعلیم کے نام پہ کاروبار بنایا ہوا ہے. باقی جو ٹیچر حضرات جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن وہ بیچارے کیا کریں؟ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کہ انویسٹ کرنا ہے اور اپنا گزارا بھی کرنا ہے. تو دوسرے جو یہ پرنسپل حضرات ہوتے ہیں یہ ان کی کہ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو تنخواہیں بر وقت دینی چاہیے اور ان کی کٹوتی بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کا استحصال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کے اندر ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ خاص طور پر استانیاں رکھ لیتے ہیں، میٹرک پاس یا FA پاس، ان کا بھی حق بنتا ہے وہ پڑھائیں. لیکن ان کو اب دیکھیں 2500 پہ رکھا ہوا ہے، 3000 پہ رکھا ہوا ہے، تو پڑھائے گی بھی تو 2500 کا، ٹھیک ہے نا. 2000 دیا ہوا ہے تو 2000 کا ہی پڑھائے گی. اچھا آپ پیسے تو ان کو دیتے ہیں 5000. اچھا کام ان سے آپ ایسا لینا چاہتے ہیں جیسے آپ ان کو جو ہے نا 1 لاکھ تنخواہ دے رہے ہوں. پھر آپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ گالیاں دیتے ہیں، استادوں کو گالیاں دیتے ہیں، اچھا ٹیچرز کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے ایسے پرنسپل بھی دیکھے ہیں جو گندی گالیاں دیتے ہیں. لڑکیوں کو بھی جو استانی ہیں ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو اپنے ادارے میں لے کر آتے ہیں تو آپ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو تنخواہیں بر وقت دیں، ان کو اخلاق پیار کے ساتھ لے کر چلیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل ختم ہونی چاہیے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں مجھے بڑی اہم بات ہے، ویسے کرنی نہیں چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں، کہ اب مجھے 18 سال ہو گئے ہیں تعلیم کے شعبے میں، ٹھیک ہے نا. تو انفارچونیٹلی میرا ایجوکیٹر میں سلیکشن نہیں ہو سکی تھی. پھر اس کے بعد 5-4 سال ہو گئے ہیں، کچھ سیٹیں نہیں آ رہی تو ہم اپلائی کر سکیں. لیکن میں نے ایک دیکھا ہے کہ اب اتنا عرصہ ہم نے پڑھایا ہے. میں ایک جگہ بھی پڑھاتا تھا تو پرنسپل صاحب تھے، وہ جو ہے نا میٹنگ کرتے تھے جیسے عام روٹین میں میٹنگ ہوتی ہے، لیکن وہ جب بھی میٹنگ کرتے تھے تو استانیوں کو ہی بلاتے تھے، ہمیں کبھی نہیں بلاتے تھے. اور ان کے ساتھ ڈیلی کی میٹنگ، 1 گھنٹے کی، آدھا گھنٹے کی، دروازہ بند کر دیتے ہیں. آپ پرنسپل ہیں، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ بند کمرے میں کون سی ایسی میٹنگ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. آپ نے اتنی میٹنگیں کی, وہ بھی ایسی ٹیچروں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہو جن کی تعلیم میٹرک ہے, جنہوں نے کل پڑھانا شروع کیا, آپ اس سے میٹنگ کر رہے ہیں, کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. ایک ٹیچر آپ کے پاس بیٹھا ہے, جب اور ٹیچر آپ کے پاس ہیں, میل ہیں, 18 19 سال کا ان کا تجربہ ہے, آپ نے کبھی ان کے ساتھ 1 منٹ کی بھی میٹنگ نہیں کی, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے کردار پہ تھوڑا نظر ثانی کریں, اپنے اندر جھانکیں. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتا. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ آپ خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے ٹیچر کو جو ہے نا ہائر کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, نہ اس کی ڈگری دیکھ رہے ہو, اس کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہو, اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو. کیا آپ پرنسپل ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کو میرٹ پر جو ہے نا وہ سلیکشن کرنی چاہیے, نہ کہ یہ دیکھیں کہ اس کی ڈریسنگ اچھی ہے یا اس کی جو ہے نا وہ خوبصورت ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے اندر تو وہ مطلب غیرت والا مادہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے جو اساتذہ ہیں جو پیف اداروں میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ان کی کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اگر مطلب جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, کم از کم اس کو اس دور میں 30,000 تنخواہ دیں. جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, جس نے پوسٹ گریجویشن کی اس کو 40,000 دیں. جس نے اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کیا ہو یا میٹرک کی ہوئی ہے تو اس کو بھی کم از کم 15,000 20,000 دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ اوپر سے کوئی ایسا کوئی نظام ہی نہیں, کوئی سسٹم نہیں. اب جو سرکاری ٹیچر ہے وہ نہ اکیڈمی چلائے نہ ٹیوشن چلائے, کیوں بھائی؟ تو کیوں, کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے نا. آپ سکول میں پڑھائیں, بچوں پہ محنت کریں, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے نا جس طرح ڈاکٹروں نے کلینکیں بنائی ہوئی ہیں, اس طرح استادوں نے بھی جو ہے نا وہ پرائیویٹ جو ہے نا وہ سیکنڈ ٹائم اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں. خاص طور پر سرکاری ٹیچر پر تو پابندی ہونی چاہیے. یہ اسی وجہ تو پاکستان اوپر نہیں جا رہا. ہم حکومتوں کو تو مطلب قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں, کیا ان کا ضمیر نہیں جاگتا؟ وہاں سے 1 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, 50,000 تنخواہ لیتے ہیں, پھر سیکنڈ ٹائم آپ اسی بچے کو وہاں پہ کیوں نہیں پڑھاتے, وہاں محنت کیوں نہیں کرتے, اس کو آپ اکیڈمی میں بلاتے ہیں. سب سے سارا نظام ہی بگڑا پڑا ہے, اور اس کو میں اور آپ تو سیدھا کر ہی نہیں سکتے. یہ لوگ جو جب تک بیٹھے ہیں اوپر, جو سیاستدان بیٹھے ہیں, تو ہم ان سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کبھی موقع دیتا, میں وزیر تعلیم ہوتا, تو میں ان کو 1 دن میں سیدھا کر دیتا. یہ جو مطلب ایک بندہ بھی اکیڈمی نہ چلاتا سیکنڈ ٹائم. تم ایمانداری سے پڑھو, کس چیز کی تم تنخواہ لیتے ہو؟ وہاں تم پڑھو, بچے کے نمبر رہیں, آپ ان کو پھر اکیڈمی میں بلا لیتے ہو, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں کی الگ مطلب کہ اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, لڑکوں کی الگ بنائی ہوئی ہے, کہیں پہ کوئی پردے کا نظام نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, مہربانی, آپ نے کافی ٹائم دے دیا, اور انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.